مونسون یعنی کہ ساون کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہر سال اپنے ساتھ ڈھیر ساری بارشیں لے کے آتا ہے۔ اس بار تو اس کا رنگ ہی نرالا ہے۔ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام سبھی اس کی لپیٹ میں ہیں، لیکن ایسے میں پاکستان کا ایک خوبصورت ترین خطہ یعنی کہ وادی سوات اس کی لپیٹ میں کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس بار ساون برس تو رہا ہے، رم جم ہو رہی ہے اور تقریباً روز ہی بادل آتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس پوری وادی میں برس کر چلے جاتے ہیں، لیکن اب تک کوئی سیلابی صورت یا اس طرح کی سچویشن نہیں آئی کہ جس میں کہا جا سکے کہ اب ٹورسٹ کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے۔ گو کہ محکمہ موسمیات اپنے الرٹ جاری کرتی ہے۔ ابھی بھی الرٹ یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ گلیشیئر پگھلنے کا خطرہ، عارضی جھیلیں بننے اور ان کے ٹوٹ کر فلڈ آنے کا چانس موجود ہے۔ لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ سچویشن ہے پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام کلام کی۔ اپڈیٹس بھیجی ہیں بشیر خان صاحب نے، جن کا آگے نمبر سکرین پہ موجود ہوگا۔ ان کا ہوٹل بھی ہے، ان کی گاڑیاں بھی ہیں۔ اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ کو ہوٹل بھی بک کرا کے دیں گے، پورا ٹور پلان کرا کے دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کب کہاں کیسے جانا ہے، کیسے آپ کے پیسوں کا درست استعمال ہو سکے گا۔ اپنے 4 سالہ تجربے کی روشنی میں آپ کا پورا ٹور پلان کر کے دیں گے۔ باقی کیا کچھ ہے آگے ویڈیو میں دیکھیے گا، جس میں موسم کی صورتحال اور کیسے ٹور آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت آپ پاکستان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام کلام اور اس کے مختلف کلام کے حصوں کی ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے چینل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت ویوز ہیں اور بڑی اچھی جون سی ہے فلم بندی کی ہے بشیر خان صاحب نے، اور یہاں کا یہ مشہور و معروف ہوٹل اوشین ہوٹل اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور کلام کے مختلف حصوں سے کلام کے دریا کا منظر بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ سیاحوں کی ایک کثیر تعداد اس وقت کلام کے اندر موجود ہے، اور کلام میں موسم کی اگر صورتحال کی بات کریں تو آج میں یہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر سال یعنی کہ جولائی کے آخر میں ویسے تو موسم خوشگوار ہوتا ہی ہے، لیکن اس سال ساون جو ہر سال آتا ہے پیاسی دھرتی کو بھی جل تھل کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس بار ساون کا مزاج کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ اس سال ساون نے روایتی راستے چھوڑ کر پاکستان کے جھرنوں اور پہاڑوں کی سرزمین سوات اور کلام کا بھی رخ کیا ہے، اور وہ سوات جہاں عام طور پر جولائی کے آخر میں موسم خوشگوار تو ہوتا ہے مگر لگاتار بارشیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہاں اس بار اپنی رحمت نے ایسے ڈیرے لگائے ہیں کہ دن اور رات کا فرق مٹ کیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آسمان سے برستی گریم جھیم تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، کبھی اس وادی کبھی اس وادی، یعنی کہ لگاتار بارشوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اگر آپ بھی ان حسین وادیوں کا رخ کر رہے ہیں یا گھر بیٹھے اس سیر انگیز موسم کا حال جاننا چاہتے ہیں تو اگلے ایک ہفتے کی مکمل روزانہ کی ویدر اپڈیٹ آپ کی منتظر ہے اور ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ آج سوموار کا آغاز ہی بادلوں کی گرج چمک اور ٹھنڈی ہواؤں سے ہوگا۔ آج سارا دن رک رک کر تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، خصوصاً شام اور رات کے وقت کلام کی وادیوں پر دھند کا راج ہوگا اور بادل کھل کر برسیں گے۔ ایسا میں نہیں، گوگل کہہ رہا ہے، اور گوگل کے کہنے میں اور موقع پر موجود فرق کیا ہوگا یہ تو آپ کو ہی معلوم ہوگا، یا وہاں پر رہ جو اس وقت موجود ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن بادل جو اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں وہ اس بات کی نوید ہیں کہ گوگل کے کہنے میں کچھ تو صداقت ہے۔ کل منگل کے روز بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کھیل چلے گا، لیکن دوپہر کے بعد بادل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوٹیں گے اور خوبصورت موسم اور خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے میں کچھ جو بالائی علاقے ہیں ان میں بارش کا امکان ہے، اور بالائی علاقوں میں بارش ہو تو کچھ ندی نالوں میں شاید طغیانی بھی آ جائے۔
بدھ والا دن اس ہفتے کا سب سے دل فریب دن ثابت ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکی دھوپ نکلے گی، مگر جیسے ہی دن ڈلے گا گہرے سیاہ بادل پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور رات کے تک چڑی لگی رہے گی۔ یہ جتنی بھی پیشگوئی ہے اس میں ایف اینڈ بٹس ضرور موجود رہتے ہیں۔ یہ علم ہے اور علم کی بنیاد پہ پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ باقی میرا رب قادر کریم ہے، کب کہاں کیسے برسے گا یہ رمجم بادل ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے۔ جمعے کی بات کریں کہ جمعے کا مبارک دن بارش کے ساتھ ساتھ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی پیشن گوئی ہے۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور کلام میں رات کے وقت سردی کا احساس شدت کر جائے گا۔ افطار اتوار ویکینڈ اسپیشل اور اس میں بھی بادلوں کا راج رہے گا۔ اگر بارش کی شدت میں تھوڑی کمی آئے گی اور کہیں کہیں دھوپ کی کرنیں بھی جھانکیں گی، لیکن شام ہوتے ہی دوبارہ بوندا باندی کا خوبصورت سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کے ویکینڈ کو یادگار بنا دے گا۔ یہ جو اوشو فارسٹ ہے اس میں اگر بارش لگی ہو ہلکی ہلکی ریم جم ہو تو اس کے نظارے اور ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے خوبصورت نظارے لے کر بشیر خان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ کلام میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا نمبر اس وقت سکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر کے ان کے ہوٹل اور اسپیشلی ان کا ایک گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ بڑا زبردست ہے، جو کہ زیادہ تعداد میں آنے والے نوجوانوں کے لیے تو بہت ہی کرامت چیز ہے۔ ایسے میں کہ وہاں پر بیڈ تو نہیں ہے لیکن ان کے 4 سے 5 کمروں کا جو گھر ہے اس میں آپ 20 25 30 لوگ اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں اور بہت ہی مناسب پیسوں میں آپ کا ٹور پورا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں جو زیادہ تعداد میں آنے والے لوگ ہیں یا فیملیز ہیں، اگر وہ ان کو بیڈ کی ضرورت نہیں ہے، گدوں پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، محمدی سسٹم جسے کہتے ہیں، تو ضرور پھر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر موجود اگر آپ نظاروں سے مطمئن ہیں تو پھر اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں تو آپ کا اچھا جی، اس میں زیادہ تر لوگ جو سے نا وہ 2 نائٹ 3 ڈے کے لیے آتے ہیں یا 3 نائٹ 4 ڈے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے آتے ہیں اور اپنی گاڑی نہیں ہے تو لوکل پنڈی پیر بدائی سے رات 11 ساڑھے 11 بجے کوسٹر چلتی ہے جو کہ صبح 7 بجے آپ کو کلام پہنچا دیتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کلام ہو یا پاکستان کا کوئی بھی سیاحتی مقام، اس میں صبح سویرے آپ کو کسی بھی ہوٹل میں چیک ان نہیں ملتا ہے۔ ہاں کہیں کمرہ خالی ہو تو ضرور مل جاتا ہے، لیکن اگر کمرے خالی نہ ہو تو دن 12 بجے چیک آؤٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی کمرے مل سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ وہاں پہنچیں، ناشتہ کریں اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اگر ہوٹل مل جاتا ہے تو سامان رکھ کر پھر آپ کہیں بھی گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، جس میں سر فہرست اوشو فارسٹ ہے اور مٹلتان ویلی ہے، پلوگا ویلی ہے اور آپ ماڈرن جھیل کا بھی سفر کر کے آ سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی میں اگر آپ جائیں تو بھی آپ پہلے دن شام کو پہنچتے ہیں کلام، تو پہلے دن تو آپ ہوٹل لیں گے اور دوسرے دن آپ ماڈرن جھیل تک آپ اپنی گاڑی پہ سفر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپ کو بہترین سڑک جو سی ملے گی، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اپنی گاڑی پہ ماڈرن اور سیف اللہ جھیل تک آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں سے پورا دن سفر کر کے انجوائے کرنے کے بعد شام کو جب آپ ہوٹل واپس آئیں گے تو اس سے اگلے دن آپ دسان ٹاپ، بڑگوئی ٹاپ یا ان میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے، اور اگر دونوں جگہ نہیں جانا تو شاہی باغ جا سکتے ہیں۔ جیپ کا سفر ہے، 10 سے 15 ہزار روپے میں جیپیں آپ کو گھما پھرا کر واپس آپ کے گھر میں لے آتی ہیں۔ اس لیے بتایا ریٹ یہ کیونکہ یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور رش کے حوالے سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 2 رات کا آپ کا سٹے ہو گیا، تیسری رات رکیں اور چوتھے دن آپ کی واپسی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ مالم جبہ اور کبین جبہ بھی جا سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ نے ٹور پلان کرانا ہے، آپ نے پوری طرح آپ کو گائیڈ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم کنسلٹنسی فیس لے کر آپ کو مکمل ٹور پلان کر کے دیں گے، ڈسکاؤنٹ میں ہوٹل بکنگ کرا کے دیں گے اور آپ کے ٹور کو یادگار بنا دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت ہے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔